چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. یہ نیکسٹ کوشچن واصف بھائی کا فیصلہ آباد سے 12 نمبر کوشچن ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کے لیے سند کے میں جانے کی ضرورت نہیں، ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. تو ان کو ہم کیا جواب دیں؟ کس چکروں میں؟ سندوں کے چکر میں. صحیح حدیث کے لیے سند کے میں چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سند کے. چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح حدیثیں وہی والی پڑھے نا جو لکھی ہوئی ہیں، جن کو صحیح ہے کہا گیا بخاری مسلم کو، ان کے اوپر عمل کریں نا. اب یہ جو بزرگ بابوں نے اپنی کتابوں میں اپنی طرف سے بنا کے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو پھر صحیح حدیثیں نہیں ہیں. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اور دوسرا اگر وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہ مولا علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور مسلم کا پورا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے، اس کی اسناد کیوں ضروری ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ادروائز وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلم شریف کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے، پہلی 92 روایات، اور یہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو ویڈیو میری کھل جائے گی. ایک اور ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث، اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. نیکسٹ. چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے، بات ثابت بھی ہو. جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے. تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو.